اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ہر اعتبار سے ایسا محور بنایا کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سامنے تورات کا ایک ورق لے کر آئے اور آپ کے سامنے آ کر پڑھنے لگے۔ جب پڑھنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا۔ آپ کا غصے کی وجہ سے ایک رنگ جاتا ایک آتا۔ صدیق اکبر نے یہ دیکھا تو حضرت عمر کو آگاہ کیا کہ تو ورقہ پڑھے چلا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کے رخ انور کو نہیں دیکھ رہا، وہ کتنا غضبناک ہو رہا ہے۔ انہوں نے ورق کو ایک طرف کیا اور کہا میں اللہ کے رب ہونے پر، آپ کے نبی اور رسول ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں۔ میں تو صرف تصدیق چاہ رہا تھا کہ آیا یہ بات کہاں تک درست ہے کہاں تک غلط ہے۔ اب آپ نے کیا فرمایا دیکھیے، یہ ہے اہل حدیث کی دعوت۔ آپ نے فرمایا عمر تو تورات کا ایک صفحہ لایا ہے جس پر یہ پوری تورات اتری ہے، جس ہستی پر یہ پوری تورات اتری ہے، صاحب تورات پیغمبر خود موسیٰ علیہ السلام بھی یہاں آ جائیں۔ فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اگر اللہ کے سچے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی یہاں آ جائیں، فَاتَّبَعْتُمُوهُ، تم ان کی پیروی شروع کر دو، وَتَرَكْتُمُونِي، اور مجھے چھوڑ دو، لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ گے۔ اللہ کے سچے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی پیروی محمد عربی کے آنے کے بعد تمہیں گمراہی کے سوا کچھ نہیں دے سکتی، تو کسی امتی کی پیروی ہدایت کیسے دے گی؟ سوچئے گا، جلسے میں بیٹھ کے نہیں، گھر میں بیٹھ کے، تنہائی میں، خلوت میں بیٹھئے گا کہ کسی نے آپ کو دعوت فکر دی تھی۔ آپ سوچئے گا جب اللہ کے سچے پیغمبر کی پیروی محمد عربی کے آنے کے بعد آپ کو ہدایت نہیں دے سکتی، گمراہی دے رہی ہے، تو کسی امتی کی پیروی ہدایت کا باعث کیسے بنے گی؟